عظیم مفکر و معلم قرآن علامہ غلام احمد پرویز کی شہرہ آفاق شاہکار کتاب التقدیر کا دوسرا باب پیش خدمت ہے۔ خدا کا تصور۔ وہ لکھتے ہیں، خدا اس وقت بھی خدا تھا جب یہ کائنات ظہور میں نہیں آئی تھی، اور اس وقت بھی خدا رہے گا جب یہ سلسلہ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا خدا کی دنیا اس کی تخلیق کردہ کائنات ہی نہیں، اس سے ماورا اور بھی ہے۔ قرآن کریم نے اسی جہت سے خدا کی دو دنیاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہے عالم امر، جو خدا کی تخلیق کردہ کائنات سے ماورا ہے، اور دوسرا ہے عالم خلق، جو خدا کی پیدا کردہ کائنات پر مشتمل ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، 7ویں سورت کی 54ویں آیت۔ آگاہ رہو کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں خدا کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قانون کا تعلق عالم خلق سے ہوگا، عالم امر سے نہیں۔ مثلا یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں نہ کوئی معلول یعنی ایفیکٹ کے بغیر علت یعنی کاز کے وجود میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شے کسی پہلے سے موجود مسالہ یعنی مٹیریل کے بغیر وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، لیکن اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، عالم امر سے نہیں۔ خدا اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، یعنی اس نے اسے کسی پہلے سے موجود مسالہ کے بغیر پیدا کیا۔ اس کا یہ فیصلہ کہ ایسی کائنات ظہور میں آنی چاہیے، اور پھر اس کا یہ عمل جس سے اس نے اسے پیدا کر دیا، قانون علت و معلول اور دنیا میں نظام تخلیق و تولید کے یکسر خلاف ہے۔ عالم امر کی وضاحت۔ ان امور کا تعلق عالم امر سے ہے جس میں کوئی قانون نہیں، بلکہ خدا کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہی خدا کی وہ دنیا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یفعل ما یرید، سورہ حج کی آیت نمبر 14۔ وہ اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق جیسا چاہے کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے ان ربک فعال لما یرید، 11ویں سورت کی 107 نمبر آیت۔ یقیناً تیرا رب اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، وہ اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کا چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ پھر سورہ حج ہی کی 18ویں آیت میں یفعل ما یشاء، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، 21ویں سورت کی 23ویں آیت میں اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، اور باقی سب سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تخلیق کے اس اولین مرحلہ کے متعلق، یعنی جس میں کائنات کو کسی سابقہ مسالہ کے بغیر عدم سے وجود میں لایا گیا، کہا کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117۔ اس نے کائنات یعنی ارض و سما کو پہلی بار پیدا کیا۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے فقط اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ یہاں خدا کو بدیع السماوات والارض کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ اسے فاطر السماوات والارض کہہ کر پکارا گیا ہے، 6 سورت کی آیت نمبر 14 میں۔ کہیں کہا گیا ہے کہ اللہ یبدأ الخلق، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، 30ویں سورت کی 11ویں آیت میں۔
خدا اشیاء کائنات کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور انہیں گردشیں دے کر مزید تخلیقی مراحل طے کراتا ہے۔ تخلیق کے معنوں کی کچھ وضاحت۔ واضح رہے کہ خلقن کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو ماپنا، اس کا اندازہ کرنا، کسی شے کا توازن و تناسب درست کرنا۔ اس اعتبار سے خلقہ کے معنی ہوں گے مختلف عناصر میں تناسب و توازن پیدا کر کے ایک خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق کسی چیز کو بنانا۔ جہاں تک اشیاء کائنات کو پہلی بار یعنی بغیر کسی سابقہ مسالہ کے بنانے کا تعلق ہے، وہ خدا کے عالم امر سے متعلق ہے اور اس میں خدا کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس طرح پیدا شدہ اشیاء کے باہمی امتزاج سے نئی نئی چیزوں کو تخلیق انسان بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے خدا کو احسن الخالقین کہا ہے، یعنی تخلیق کرنے والوں میں سب سے زیادہ حسن و رعنائی اور صحیح ترین توازن و تناسب کے ساتھ پیدا کرنے والا۔ ایک مقام پر کہا ہے کہ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق میں اپنی مشیت کے مطابق اضافے بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ اضافے بطریق ابداع بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پہلی بار نئی اشیاء کائنات کی تخلیق اور مختلف اشیاء کی ترتیب و ترکیب جدید سے نئی اشیاء کی تخلیق بھی۔ غالب کے الفاظ میں آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ یا اقبال کے الفاظ میں گماں مبر کے بپایاں رسید کار مغاں، ہزار بادہ ناخردہ در رگے طاق است۔ عالم امر کی خصوصیات۔ تخلیق کا یہ مرحلہ جس میں اشیاء کائنات کو عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے اور انہیں مختلف خصوصیات کا حامل بنایا جاتا ہے، خدا کے عالم امر سے متعلق ہے۔ اس کے متعلق نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوتا ہے، نہ ہی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں خصوصیت کا حامل کیوں بنایا گیا، ایسا کیوں کیا گیا کہ آگ حرارت پہنچائے اور پانی عام حالات میں نشیب کی طرف بہے، سنکھیا کو ہلاکت آفرین اور پانی کو ممد حیات کیوں بنایا گیا، شہد کو شیرینی اور نمک کو نمکینی کیوں عطا کی گئی، کائنات کو ایسا کیوں بنایا گیا، ویسا کیوں نہیں بنایا گیا۔ یہ سب کچھ فاطر کائنات نے اپنے اختیار مطلق اور ارادہ کامل کے مطابق کیا۔ اس کے لیے نہ وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند تھا اور نہ ہی کسی کے صلاح مشورے کا محتاج۔ یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق صرف اس نے اتنا بتایا کہ یخلق اللہ ما یشاء، اور دیگر متعدد مقامات بھی وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ لفظ ما یشاء کی نسبت سے اسے مشیت خداوندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خدا کی اس مشیت کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے متعلق کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں۔ یہ ہے خدا کا عالم امر، یعنی یحکم ما یرید اور یفعل ما یشاء کا عالم۔ اس کے متعلق اس نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ سلسلہ کائنات کو اس نے بالحق پیدا کیا ہے، 16ویں سورت کی 3 آیت میں، باطل نہیں بنایا، 3 سورت کی 190 نمبر آیت میں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مختلف علوم کائنات کی روح سے تحقیق و تفحیص کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح بالحق ہے، باطل نہیں۔ لیکن یہ جداگانہ موضوع ہے۔ اس مقام پر ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے عالم امر کی کنہ و حقیقت ہمارے حیطۂ ادراک سے باہر ہے، کیونکہ وہ ہمارے تصور کے سلسلہ قوانین یعنی علت و معلول سے ماورا ہے۔ اب ایک قدم آگے چلیے۔ خدا نے اپنی مشیت کے مطابق کائنات کی تخلیق کر دی اور اس منزل میں پہنچ کر اس نے اپنے پروگرام میں ایک عظیم تبدیلی کر دی۔ یہاں خدا نے اپنے امر کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی 4 دیواری میں محدود کر دیا۔ یہ مقام بڑے گہرے غور و فکر کا متقاضی ہے۔ لفظ تقدیر کی کچھ وضاحت۔
قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا۔ اس زمانے کے عربی لٹریچر میں بھی یہ لفظ ان معنی میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اس کی بجائے قرآن میں ایک اور مادہ یعنی روٹ استعمال ہوا ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے قانون سے بھی زیادہ ہمہ گیر ہے، اور وہ مادہ ہے قاف دال رے یعنی قدر۔ قدر تو شیء کے معنی ہے میں نے اس چیز کو ماپا، اس کا اندازہ کیا، اور قدر الشیء بالشیء کے معنی ہے اس نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رکھ کر ماپا اور اس طرح اندازہ کیا کہ وہ اس کے برابر ہے یا نہیں، یا ان دونوں کا باہمی تناسب کیا ہے۔ قدرت علیہ الصوبہ کے معنی ہے میں نے اس شخص کے ماپ کے مطابق کپڑے بنائے۔ لہذا تقدیر کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا پیمانے یا اندازے کے مطابق فٹ ہو جانا، اور مقدار اس پیمانے یا ماڈل یا پیٹرن کو کہتے ہیں جس کے مطابق کوئی چیز بنائی جائے۔ جاء علی قدرن کے معنی ہے وہ اندازے یا پیمانے پر پورا اترا۔ قدارن اس شخص کو کہتے ہیں جو مناسب اور معقول قد کا ہو، نہ زیادہ لمبا ہو نہ زیادہ چھوٹا۔ المقدر اس شخص کو کہتے ہیں جو اندازہ کر کے بتائے کہ کھیت سے غلے کی کتنی مقدار پیدا ہونے کی امید ہے۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قدرن یا تقدیرن کے معنی ہے اندازہ یا پیمانہ یا کسی چیز کا اندازے اور پیمانے پر پورا اترنا۔ چونکہ کسی چیز کو ایک خاص پیمانے اور اندازے کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر پوری مقدرت حاصل ہو، اس لیے قدرت علی الشیء کے معنی ہے مجھے اس قدر قوت حاصل تھی کہ میں اس چیز کو پیمانے کے مطابق بنا دیتا۔ خدا کا امر قوانین کا پابند ہو گیا۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عالم امر میں ہر فیصلہ یا ہر کام خدا کے اختیار مطلق اور ارادہ کامل کے ماتحت سر انجام پاتا ہے۔ وہاں کوئی لگا بندھا قانون نہیں جس کے مطابق ہر فیصلہ صادر ہو، لیکن عالم خلق میں خدا کا امر قاعدے اور قانون کی چار دیواری میں محدود ہو جاتا ہے۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا 33ویں سورت کی 38ویں آیت، یعنی خدا کا امر پیمانوں کے قالب میں ڈھل گیا، وہ مقررہ اندازوں کا پابند ہو گیا، اور اس طرح قد جعل اللہ لکل شیء قدرا 65ویں سورت کی 3 آیت، خدا نے ہر شے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ ہر شے کے لیے پیمانہ مقرر کر دیا کا مطلب کیا ہے، اس کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ پانی درجہ انجماد پر سیال ٹھوس ہو جاتا ہے، ایک خاص درجہ حرارت پر وہ پھر ٹھوس سے سیال ہو جاتا ہے، نشیب کی طرف بہتا ہے، جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زیادہ حرارت پہنچائی جائے تو وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بخارات ہوا سے ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ فضا میں بلند ہو جاتے ہیں، انہیں بادل کہا جاتا ہے۔ ایک خاص درجے کی ٹھنڈک پہنچنے پر وہ بخارات پھر پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پانی چونکہ ہوا سے بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ بارش کی شکل میں زمین پر برس جاتے ہیں۔ انہیں پانی کے پیمانے کہا جائے گا، یا یہ کہ ایک خاص مقدار تک پانی پیاس بجھاتا ہے اور ممد حیات ہے، لیکن اسی کی افراد انسان کی موت کا باعث بن جاتی ہے، جیسے ڈوب کر مر جانے میں ہوتا ہے۔ یہ بھی پانی کے پیمانے ہیں۔ یا مثلاً کھجور کا درخت برسوں کے بعد جا کر پھل دیتا ہے اور کیلا 6 مہینے میں برابر ہو جاتا ہے، یہ ان کے پیمانے ہیں۔ ببول کے بیج سے بے ثمر کانٹے دار درخت اگتا ہے، اور آم کے بیج سے ثمرے بہشت انگبی کے بھرے ہوئے گلاس۔ اب قوانین فطرت بادنا تدبر، یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جس چیز کو قرآن نے قدر کہہ کر پکارا ہے اسے ہماری اصطلاح میں
قانون فطرت یعنی لا آف نیچر کہا جاتا ہے. لہذا قد جعل اللہ لکل شیء قدرن کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے اشیاء کائنات کے لیے قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق وہ وجود میں آتی، بڑھتی، پھولتی، پھلتی اور اس کے بعد معدوم ہو جاتی یا کوئی اور دوسری ہیئت اختیار کر لیتی ہیں. دیکھیے قرآن کریم کی مختلف آیات سے یہ حقیقت کس طرح نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے. نمبر 1، انسانی بچہ کی پیدائش کے سلسلے میں کہا کہ اس کا آغاز نطفہ سے ہوتا ہے جو ایک محفوظ مقام یعنی عورت کے مبیضہ میں قرار گیر ہو جاتا ہے الی قدر معلوم، وہ ایک معلوم اندازے یا پیمانے تک وہاں رہتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ مدت ہے جس تک جنین رحم مادر میں رہتا ہے اور اس کے لیے فطرت کا قانون مقرر ہے. اس کے بعد ہے فقدرنا فنعم القادرون، یہ پیمانے یعنی قوانین ہم نے مقرر کیے ہیں، ہم بہترین پیمانے مقرر کرنے والے ہیں. ضمناً یہاں سے قادرون کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں، پیمانے مقرر کرنے والا. دوسری جگہ 25ویں سورت کی 54 نمبر آیت میں قادرون کی بجائے قدیرن آیا ہے. جنین کے لیے ان پیمانوں کے متعلق دوسری جگہ ہے کہ بعض اوقات رحم مادر میں بچہ ناتمام رہ جاتا ہے اور اکثر اوقات وہ مکمل ہو کر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، خدا کے ہاں ہر شے کے پیمانے مقرر ہیں. نمبر 2، بارش کے متعلق کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، اور ہم بادلوں سے ایک مقدار کے مطابق بارش برساتے ہیں. دوسری جگہ ہے کہ بارش برستی ہے تو فصالت اودیتم بقدرہا، ندی نالے اپنے اپنے ظرف یعنی قدر پیمانوں کے مطابق بہہ نکلتے ہیں. نمبر 3، زمین کی پیداوار کے متعلق بھی کہا کہ ینزل بقدر ما یشاء، اس کی پیداوار ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے جسے خدا کی مشیت نے مقرر کیا ہے. ما یشاء کا مفہوم آگے چل کر بیان کیا جائے گا. اسی سلسلے میں ان 4 موسموں کا بھی ذکر آیا ہے جن میں مختلف فصلیں اگتی ہیں. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، خدا نے زمین کے لیے 4 فصلوں کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں. نمبر 4، اجمالی طور پر تمام اشیاء کائنات کے متعلق کہا کہ فقدرہ تقدیرا، 25ویں سورت کی دوسری آیت میں اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے اندازہ اور پیمانہ مقرر کر دیا، بلکہ ہر شے کو پیدا ہی خاص پیمانے کے مطابق کیا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، سورہ الاعلیٰ کی وہ 2 آیتیں بڑی غور طلب ہیں جن میں کہا ہے کہ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، خدا نے ہر شے کی تخلیق کا آغاز کیا پھر اس میں سے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس کا تناسب قائم کیا، پھر اس کے لیے ضروری پیمانے مقرر کیے اور اس کے اندر اس امر کی رہنمائی رکھ دی کہ وہ ان پیمانوں کے مطابق اپنی نشو و نما کس طرح کرے. نمبر 5، اب آپ اس گوشے کی طرف آئیے جس میں لفظ قدر کا مفہوم عصر حاضر کی اصطلاح میں قانون فطرت کے مطابق زیادہ وضاحت سے سامنے آ جاتا ہے. ہمارے ہاں اب ابتدائی جماعتوں کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے بعد کس طرح آتے ہیں. یہ زمین کی گردش کا نتیجہ ہے اور اس کی گردش ایک لگے بندھے قانون کے مطابق ہو رہی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ دن اور رات یعنی طلوع اور غروب آفتاب کے اوقات اس حتم و یقین کے ساتھ متعین کر لیے جاتے ہیں کہ ان میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا. اس کے متعلق کہا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے دن اور رات کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. اسی طرح چاند کے متعلق کہا وقدرہ منازل، خدا نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں.
اس کے بعد دیکھیے لفظ تقدیر کے معنی کس قدر واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں. کہا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج یعنی نظام شمسی بھی اپنے مستقر کی طرف رواں دواں چلا جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس خدا کا مقرر کردہ قانون یعنی تقدیر ہے جو ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور بڑے غلبے کا مالک بھی ہے. دوسرے مقام پر مختلف اجرام فلکی کے بالعموم اور ستاروں کے متعلق بالخصوص تذکرہ کے بعد کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خدائے عزیز و علیم کے مقرر کردہ پیمانے قوانین ہیں. ان تصریحات سے واضح ہے کہ تقدیر کے معنی قانون فطرت کے ہیں، نہ کہ انسان کی قسمت کے. تقدیر خدا کی ہے، انسان کی نہیں. یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے. ان آیات میں ذالک تقدیر العزیز العلیم کہا گیا ہے 36ویں سورت کی آیت نمبر 38 میں. یہ خدائے عزیز و علیم کی تقدیر ہے. عربی زبان کے قاعدے کی روح سے تقدیر کے معنی اندازہ یا پیمانہ عطا کرنا یا مقرر کرنا. خدا کی تقدیر کے معنی ہوں گے خدا کی طرف سے مقرر کردہ پیمانے یا قوانین خدابندی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تقدیر کا صحیح مفہوم کیا ہے اور ہمارے ہاں یہ لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی قرآن کریم کی روح سے تقدیر خدا کی ہے، انسان کی تقدیر کہنا ہی غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسائل حیات کے متعلق بہت سی الجھنوں، پیچیدگیوں اور کشمکشوں کی وجہ الفاظ کا غلط استعمال یا ان کا غلط مفہوم ہے. اور قرآن کریم کے سمجھنے کا صحیح طریق یہی ہے کہ اس کے الفاظ، اصطلاحات یا تصورات یعنی کانسیپٹس کا صحیح مفہوم متعین کیا جائے. خدا کی یہ تقادیر یعنی قوانین فطرت پہلے سے مقرر ہیں، انہیں عالم امر میں متعین کیا گیا تھا اور کتاب فطرت یا صحیفہ کائنات میں مرقوم. اسی کو خدا نے کتاب مبین کہا ہے. سورہ انعام میں ہے خدا جانتا ہے کہ بحر و بر میں کیا ہے اور کوئی پتا کسی درخت سے نہیں گرتا کہ اس کا اسے علم نہ ہو، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں پنہاں کوئی دانہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے حیطۂ علم سے باہر ہو. حقیقت یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں اشیاء کائنات کی جزیات تک ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہوں. یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ قوانین فطرت کائنات کے پتے پتے پر تحریر اور ذرے ذرے پر منقوش ہیں. حوالے کے لیے 17/58 جس کا جی چاہے انہیں پڑھ لے. اسی کو علم طبیعیات یعنی سائنس کہا جاتا ہے. اسی جہت سے ان قوانین کو بقدر معلوم کہا گیا ہے. 15/21 یعنی وہ قوانین جن کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. نیز 15/4 آدم کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ اسے علم الاسماء دیا گیا ہے، تو اس سے مراد علم اشیاء کائنات ہی ہے. قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں. اس کی کچھ وضاحت. قانون یعنی لا کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ if then always، اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور ایسا ہمیشہ ہوگا. یہ آخری شرط قانون کی اساس اور بنیاد ہے. حکم کے معنی فیصلہ کے ہیں. ایک آقا اپنے ملازمین کو وقتاً فوقتاً حکم دیتا رہتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے ایک حکم دیا ہو اور اس کے بعد دوسرا حکم جو پہلے حکم سے مختلف ہو. لہذا احکام ان فیصلوں کو کہا جائے گا جو بدلتے رہیں یا جن میں تبدیلی کا امکان ہو. لیکن جب کوئی حکم یعنی
بمانی فیصلہ ایسی شکل اختیار کر لے کہ اس میں تبدیلی کا امکان نہ رہے تو اسے قانون کہا جائے گا۔ بالفاظ دیگر قانون غیر متبدل فیصلے کو کہا جائے گا۔ خدا نے اشیاء کائنات کے متعلق جو فیصلے کیے ہیں، یعنی ان کے پیمانے مقرر کیے ہیں، وہ غیر متبدل ہیں۔ قوانین فطرت کا یہی غیر متبدل ہونا ہے جس پر سائنس کی رفیع و عظیم عمارت استوار ہے، جس پر اعتماد کلی کے سہارے، جسے قرآن کی اصطلاح میں توکل کہا جاتا ہے، زمینی انسان چاند کی سیر کر کے شاداں و فرحاں واپس آ جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ قوانین فطرت کا یہی غیر متبدل ہونا ہے جس کی بنیاد پر خود کائنات کی حیرت فروش عمارت اس ثبات و استحکام کے ساتھ قائم ہے، اور اس کی محیر العقول مشینری اس حسن و خوبی اور نظم و نسق سے مصروف حرکت و عمل ہے۔ کلمات اللہ اور سنت اللہ کی کچھ وضاحت۔ قانون خداوندی کے لیے قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک کلمات اللہ اور دوسرے سنت اللہ۔ قرآن پر تدبر سے ان دونوں میں یہ فرق سامنے آ جاتا ہے کہ کلمہ قانون کی نظری حیثیت ہے جسے فارمولہ کہا جا سکتا ہے، اور سنت اللہ اس فارمولے کی عملی شکل، یعنی جب وہ نظری قانون عملی پیکر اختیار کرے تو اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی وہ روش جس پر خدا چل رہا ہے یا جس پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے، یہ دونوں غیر متبدل ہیں۔ سورہ انعام میں ہے لا مبدل لکلمات اللہ، یعنی کلمات اللہ یعنی قوانین خداوندی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دوسری جگہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمات اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ کے سلسلے میں سورہ احزاب میں ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی خدا کی یہی سنت یعنی روش اقوام سابقہ کے سلسلے میں بھی رہی ہے اور یہی قوم مخاطب کی صورت میں بھی رہے گی، تو سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ مزید حوالوں کے لیے 48/23، 40/85۔ دوسرے مقامات پر تبدیل کی جگہ تحویل کا لفظ آیا ہے، یعنی روش خداوندی اپنا رخ تک نہیں بدلتی۔ حوالوں کے لیے دیکھیے 35/43، 17/77۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عالم خلق میں آ کر خدا کا امر قدر مقدور ہو جاتا ہے، یعنی وہ مقرر کردہ پیمانوں کے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، خدا کی روش اقوام سابقہ کے بارے میں بھی یہی رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ عالم خلق میں خدا کا امر پیمانوں کے ظروف میں ڈھل جاتا ہے، وہ غیر متبدل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حق کے معنی، اس کی وضاحت۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے بتایا ہے کہ خدا نے کائنات کو بالحق پیدا کیا۔ حق ان تعمیری نتائج کو کہتے ہیں جو منفعت بخش ہوں اور ٹھوس شکل میں سامنے آ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا کا یہ دعویٰ کہ کارگاہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے کہ اس سے انسان کے لیے نفع رساں نتائج محسوس شکل میں ظہور میں آئیں، ایک حقیقت ثابتہ بن کر کس طرح سامنے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے کہا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خدا اپنے قوانین کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خدا اپنے قوانین کے ذریعے باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثبت کر دیتا ہے۔ یہ چیز ان تغیرات کی روح سے جو کائنات میں قوانین فطرت کے مطابق ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔
خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال بلکہ 50,000 تک کا ہوتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 32/5 اینڈ 70/4۔ لیکن جب انسان کے دست و بازو کائناتی قوتوں کے رفیق بن جائیں تو وہی نتائج دنوں میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، یعنی خارجی کائنات میں سائنس کے انکشافات اور ایجادات کی روح سے انسانوں کی دنیا میں قوانین خدابندی کے مطابق نظام مملکت قائم کرنے سے۔ لیکن یہ موضوع دوسرا ہے، اس لیے یہاں انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس طرح احقاق حق سے خدا کا امر پورا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورہ الطلاق میں ہے ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ اپنے امر کو یعنی اس پروگرام کو جسے اس نے عالم امر میں متعین کیا تھا تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہے، اور یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے اس نے ہر شے کے لیے قوانین مقرر کر دیے تھے۔ اشیاء فطرت مجبور ہیں، اس کی وضاحت یہاں سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں۔ اب اسی سکہ کے دوسرے رخ کی طرف آئیے، جہاں سے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اشیاء فطرت ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ملیں گی کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں، ارض و سماوات میں جو کچھ ہے وہ خدا کے حضور یعنی قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وہ جاندار مخلوق ہو یا ملائکہ، سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور کسی کو اس سے مجال سرتابی اور یارائے سرکشی نہیں۔ کل لہ قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ کہیں ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر شے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے جو اس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے۔ تو جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اسے سمٹا کر بیان کیا جائے تو حسب ذیل نتائج سامنے آئیں گے۔ نمبر 1، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا نے ہر شے کے لیے قوانین مقرر کر رکھے ہیں، اور انہی قوانین کی روح سے وہ ان پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ نمبر 2، اشیاء کائنات ان قوانین کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ یہ قوانین قدر معلوم ہے، یعنی ان کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان کا علم حاصل کر سکے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ قصہ آدم میں جو کہا گیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا، تو اس سے مراد علم اشیاء کائنات یعنی قوانین فطرت اور اشیاء کائنات کی خصوصیات و تاثیرات کا علم ہے۔ جب انسان ان قوانین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو فطرت کی قوتیں اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ قصہ آدم میں اسے ملائکہ کے سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34۔ قرآن کریم نے ان تمام تصریحات کو چند جامع الفاظ میں سمٹا دیا ہے، جہاں کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، خدا نے تمام اشیاء کائنات کو قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کر سکو، انہیں اپنے کام میں لا سکو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون، جو قوم بھی اس حقیقت پر غور و فکر کرے گی وہ اس میں یعنی کائنات میں انسان کا مقام متعین کرنے کے لیے بڑی واضح نشانیاں پائے گی۔ خدا نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لی، اس کی وضاحت ہم نے دیکھ لیا کہ خدا کے تخلیقی پروگرام کی اس نئی منزل میں اب ایک عظیم انقلاب رونما ہوا ہے۔
اور وہ یہ کہ خدا کا امر جو کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، امر مقدور ہو گیا، یعنی وہ مطلق اختیار کی بجائے قانون بن گیا، اور قانون بھی ایسا جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر اس مرحلہ میں خدا نے اپنے اوپر آپ پابندیاں عائد کر لیں۔ خدا کے لیے پابندی کے تصور سے احساس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب اس نے خود ہی ایسا کیا اور کہا ہے تو ہمارے لیے ایسا تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے۔ اور باک کے کیا معنی ہے؟ جب ایک حقیقت ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں، تو اسے تسلیم کرنا ہی صداقت شعاری ہے۔ سورہ انعام میں ہے کتب علی نفسہ الرحمۃ 6/12، اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں کتبہ کا لفظ ان مقامات پر آیا ہے جہاں کسی بات کو کسی پر فرض یعنی لازم قرار دیا گیا ہو، جیسے کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، یعنی یہ فریضہ خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد کیا گیا ہے۔ لہذا کتبہ علی نفسہ الرحمۃ کہ معنی یہ ہوئے کہ خدا نے اپنے آپ پر خود یہ پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ہے حقاً علینا ننجل مومنین، مومنین کو مصائب و آلام سے محفوظ رکھنا خدا نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ یہاں حقاً علینا کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ دوسری جگہ ہے وَقَانَ حقاً علینا نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ کتب اللہ لأغلبن، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، خدا نے یہ لکھ رکھا ہے یعنی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ خدا کی یہ رحمت مومنین کی نجات، فتح و نصرت، غلبہ و تمکن، یعنی جنہیں خدا نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے، کن شرائط سے مشروط ہے، اس کی وضاحت کا یہ مقام نہیں۔ اس وقت ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے خود اپنے اوپر بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کو خدا کا وعدہ بھی کہا گیا ہے، وعدن علیہ حقاً، یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ایفا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے 40/7، 40/5، 35/5، 31/9۔ ان وعدوں کے متعلق اس نے بالتصریح کہہ دیا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور یاد رکھو خدا اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے 3/193، خدا کے وعدے کی وضاحت۔ خدا کے یہ وعدے در حقیقت اس کے مقرر کردہ قوانین ہیں، اور ان کی خلاف ورزی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مراد اس پابندی سے جو خدا نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے۔ اس پابندی کی ایک نمایاں مثال خود قرآن میں دی گئی ہے۔ یہ واضح ہے کہ خدا اس عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے اشیاء کائنات کے لیے غیر متبدل قوانین مقرر کر دی ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون تولید ہے جس کی روح سے حیوانات اور انسانی بچے کی پیدائش نر و مادہ کے اختلاط سے ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ابن اللہ یعنی خدا کے بیٹے تھے۔ خدا نے اس عقیدے کی تردید کی ہے، اور جس دلیل کے ساتھ اس کی تردید کی ہے وہ بصیرت کے ہزار سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ بدیع السماوات والارض، خدا اس تمام سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہ اپنے تخلیقی پروگرام کے لیے علت و معمول کے قانون کا پابند نہیں تھا، لیکن تخلیق کائنات کے بعد جب اس نے علت و معلول کا قانون نافذ کر دیا تو اب اس کے خلاف وہ خود بھی کچھ نہیں کرتا۔ بیٹے کی پیدائش کے لیے اس کا قانون یہ ہے کہ نر و مادہ یعنی میاں بیوی کے اختلاط کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے،
انا یکون لہو ولدن ولم یکن لہو صاحبۃ، لیکن ایسا کہتے وقت وہ اتنا نہیں سوچتے کہ خدا کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس دلیل میں خدا نے کتنی عظیم حقیقت بیان کر دی ہے۔ یعنی یہ درست ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہ بغیر کسی سابقہ یعنی موجود مسالہ کے اور بلا پابندی قانون علت و معلول کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے، لہذا اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے ہاں ایک بیٹا بھی اس طرح پیدا کر لے۔ لیکن جب اس نے بچے کی پیدائش کے لیے قانون بنا دیا تو اس قانون کی خلاف ورزی وہ خود بھی نہیں کرتا۔ وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا کرتا نہیں۔ اس میں یعنی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا کرتا نہیں، ایک بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خدا کو بھی قوانین کا پابند تسلیم کر لیا جائے تو وہ قادر مطلق نہیں رہتا، مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، لیکن ایسا سمجھنا سطح بینی اور غلط نگہی کا نتیجہ ہے۔ مجبور وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے عائد کردہ پابندی کا پابند ہو، لیکن جو خود اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کرے اسے مجبور نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ کو حکمن کہا جائے کہ آپ ہر روز صبح 3 میل کا چکر لگائیں تو آپ اس حکم کی تعمیل جبرن کریں گے، لیکن اگر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہر روز صبح کے وقت 3 میل کی سیر کیا کریں گے اور پھر التزاماً سیر کریں تو اسے آپ پر جبر نہیں کہا جائے گا۔ اپنے وعدوں کا ہمیشہ ایفا کرنے والا، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، بات کا پکا، قول و اقرار کا پورا مرد مجبور نہیں کہلاتا، اصول پرست اور قابل اعتماد کہلاتا ہے۔ اس لیے خدا نے اگر اپنی قدرت کاملہ اختیار مطلق کے باوجود اپنے اوپر خود کچھ پابندیاں عائد کر لی ہیں تو اس سے اس کے قادر مطلق ہونے میں نقص واقع نہیں ہوتا، یہ تو بلکہ اس کے صاحب عزم صمیم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سب کچھ کر سکنے کے اختیارات اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے اصول کو نہیں توڑتا، اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اپنے وضع کردہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور سچ پوچھئے تو خدا ہونا زیبا ہی اسے دیتا ہے جو اس قدر لامحالہ اختیارات اور لا انتہا قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود اتنی شدت سے بات کا پکا وعدے کا سچا یعنی اصولوں کا پابند رہے۔ یہی وہ خدا ہے جس پر اعتماد کلی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے خدا ایسا کر سکتا تھا کہ کائنات کو پیدا کر دیتا، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہ کرتا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کیا نہیں، اس نے اس کے لیے قوانین مقرر کر دیے۔ پھر وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اپنے متعین کردہ قوانین کو جب جی چاہے بدل دے، لیکن اس نے کہا کہ ہم ایسا کر سکنے کے باوجود ایسا کریں گے نہیں۔ یہ ہے خدا کا صحیح تصور۔ اس کے برعکس مذہب کے تصور کا خدا، اس کی وضاحت۔ لیکن خدا کا یہ تصور دین کا عطا کرتا ہے جسے مذہب کا خوگر انسان اپنا نہیں سکتا یا اپنانا چاہتا نہیں۔ جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، مذہب انسان کے عہد طفولیت میں پیدا شدہ تصورات کا مجموعہ ہے۔ جب وہ بچے کی طرح ہنوز قانون کے تصور سے ناآشنا تھا، انسان اب بالغ ہو چکا ہے اور عقل و فکر کی روح سے خدا کے اس تصور کو اپریشیٹ کر سکتا ہے جو دین نے عطا کیا ہے۔ لیکن مذہبی پیشوائیت کا مفاد اسی میں ہے کہ ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں رہے، اس لیے وہ لوگوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے۔ وہ انسانی ذہن میں اس قسم کے خدا کا تصور راسخ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ درمیانی واسطہ بن کر لوگوں کی مرادیں پوری کرا دیں اور یوں عوام سے اپنی خدائی منواتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے مذہبی پیشوائیت نے ملوکیت کا تصور عام کیا، یا یوں کہیے کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت نے گٹھ جوڑ کر لیا اور بادشاہ کے ذی اقتدار ہونے کا ثبوت یہ دیا کہ وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں، وہ جو جی میں آئے کرے اور جیسا چاہے حکم دے دے۔
اس قسم کے نظام میں ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے تابع زندگی بسر کرنے والا انسان احکام کی پابندی کا تصور تو کر سکتا ہے، قانون کی اطاعت کا نہیں۔ مذہب کی گرفت کس قدر سخت اور ذہنی انسانی پر اس کے اثرات کس قدر گہرے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو لوگ ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے قانون کی حکمرانی کا نظام سیاست قائم کرنے کے لیے جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، وہ بھی جب پرستش گاہوں میں آتے ہیں تو خدا کو قانون کے مطابق حکومت کرنے والے صاحب اقتدار کی بجائے آمر مطلق کی شکل میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے مذہب کی سحر آفرینی، یعنی اپنی دنیا میں قانون کی حکمرانی اور خدا کی خدائی میں کامل لا قانونیت۔ دین اسی سنویت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ انسانوں کی تمدنی زندگی کا نقشہ خارجی کائنات کا سا ہونا چاہیے جہاں قاعدے اور قانون کی حکمرانی ہے اور جس میں کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ اس مقامات پر انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے، تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی۔